किया। اور ویسے ہی قومیں بھی ناشکری کا مزاج اگر ہو، قوموں کی نعمتیں کیسے زوال پذیر ہوتی ہیں، قوموں کی نعمتیں کیسی ختم ہوتی ہیں۔ سورہ سبا آپ پڑھتے ہیں، سورہ سبا میں اللہ نے یمن میں رہنے والی قوم سبا کا تذکرہ فرمایا، وہ شادابی، وہ ہریالی، وہ کھیتیاں، وہ پھل، اللہ اکبر، وہ باغیچے، لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال۔ قوم سبا کو اللہ نے ایسے باغیچے دے رکھے تھے، سڑک کے دونوں کنارے کسی بھی سڑک سے گزرو باغیچے ہی باغیچے، پھل کے درخت۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر کوئی خالی ٹوکرا لے کے دونوں طرف سے گزرتا جائے، ادھر سے گزرے ادھر سے گزرے، اتنے پھل ٹوٹ کے گرتے تھے کہ چلتے چلتے اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، ان سے کہا گیا تمہارے رب کا دیا ہوا رزق ہے، کھاؤ، اس کی شکر گزاری کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کیا عمدہ شہر ہے اور تمہارا معاف کرنے والا رب ہے۔ فَأَعْرَضُوا، پر یہ شکر گزاری ان سے نہ ہو سکی تو کیا ہوا؟ اللہ کی گرفت آئی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان پر ایسا سیلاب بھیجا جس سیلاب نے ان کے سارے باغیچوں کو، ان کی ساری فصلوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ناشکری کی، کیسی ناشکری کی انہوں نے؟ اللہ نے اسی سورہ سبا میں بیان کیا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ، کہ یمن سے وہ شام کو جاتے تھے بزنس کے لیے، یمن سے شام کا راستہ اللہ نے ان کے لیے ایسے بنایا تھا کہ قدم قدم پر وقفے وقفے سے بستیاں آتی تھیں، قدم قدم پر وقفے وقفے سے بستیاں آتی تھی، گاؤں آتے تھے، جس سے ان کے کھانے پینے کا مسئلہ حل ہے، لٹنے کا اندیشہ بھی نہیں، اس لیے کہ قدم قدم پہ بستیاں ہیں۔ انہوں نے ناشکری کی، کہنے لگے فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفر میں، ہمارے اس سفر میں دوریاں پیدا کر دے۔ یہ جو قدم قدم پہ گاؤں آ رہے ہیں، یہ جو فاصلے سے وقفے وقفے سے بستیاں آ رہی ہیں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، تھوڑا مسافت دور کر دینا۔ ہاں، نعمت ملی ہوئی ہے، اس نعمت کا احساس انہیں نہیں ہے، اور اللہ سے یہ درخواست کر رہے ہیں وہ یہ بستیاں ہٹا دے، مسافتیں دور کر دے۔ اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ مَحَادِيث، اس ناشکری نے اللہ کی ایسی ناراضگی کا انہیں حقدار بنایا، اللہ کا غیظ و غضب ان پہ ایسے نازل ہوا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں افسانہ بنا کے چھوڑ دیا، کہانی بنا کے چھوڑ دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور پوری طرح سے تہس نہس اور برباد کر کے چھوڑ دیا۔ وہ باغیچے گئے، وہ ہریالی گئی، وہ شادابی گئی، اب جدھر دیکھو ادھر محض گھاس ہی گھاس۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، تھوڑے بیر کے درخت باقی رہ گئے تھے، اور گھاس ہی گھاس، اور کڑوے کسیلے میووں کے کچھ درخت باقی رہ گئے تھے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے کئی افراد کا بھی تذکرہ کیا ہے، ایسی کئی قوموں جماعتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جن کو نعمتیں ملی انہوں نے ناشکری کی، اور ناشکری کے سبب آخرت سے پہلے اسی دنیا میں ان پر عذاب آیا اور وہ عذاب کی گرفت میں آ گئے۔ اسی لیے یاد رکھو، یہ واقعے یہ سبق دیتے ہیں کہ جب بھی کسی کو زندگی میں نعمت ملے، منعم حقیقی کو بھلانا نہیں چاہیے۔ نعمت ملنے کے بعد نعمت دینے والی ذات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ نعمت ملنے کے بعد یہ نہ کہو یہ میری پلاننگ ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میری منصوبہ بندی ہے، یہ میری ترقی ہے، یہ نہ کہو۔ نعمت ملنے کے بعد کہو ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، یہ تو میرے رب کی نوازش ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور یاد رہے، نعمت ملنے کے بعد جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے انہیں حقارت کی نظروں سے مت دیکھو۔ آپ کا رشتہ دار، آپ کا پڑوسی، آپ کا دوست جو اس نعمت سے محروم ہے، کبھی اسے حقارت کی نظروں سے نہ دیکھو۔ یہ تو امتحان ہے کہ آج نعمت آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا ہاتھ خالی ہے، اور کل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی نعمت اس کے ہاتھ میں چلی جائے اور آپ کا ہاتھ خالی رہ جائے۔ اس لیے کبھی کسی کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھو۔ اور اسی طرح سے حضرات، اظہار نعمت
اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب وہ کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے، انعام سے نوازتا ہے، کہ بندہ اس نعمت کا اظہار کرے، اس نعمت کا اظہار کرے، اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا پہنے، اچھا اوڑھے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت کو خرچ کرے۔ اے پیغمبر، آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے جائیے۔ اور نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ نعمت میں جو واجب ہونے والے حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، اڑوس پڑوس کے حقوق، یہ حقوق ادا کرنا نہ بھولو۔ یہ حقوق کی ادائیگی نعمت کی سب سے بڑی شکر گزاری ہے۔ اور حضرات، خطبے کے اختتام پر ناشکری پہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھنا کہ جس طرح قرآن ہمیں، حدیث ہمیں اللہ کی شکر گزاری کرنے کی تعلیم دیتی ہے، خالق کی شکر گزاری کرنے کی تعلیم دیتی ہے، قرآن اور حدیث میں ہمیں اسی طرح مخلوق کی شکر گزاری کرنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ بلکہ پیارے نبی صاف الفاظ میں کہتے ہیں، جو شخص مخلوق کی شکر گزاری نہیں کرتا، وہ اللہ کی شکر گزاری بھی نہیں کر سکتا۔ جو مخلوق کا شکر گزار نہ بنے، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ شکر گزار بندے کی علامت یہ ہے، وہ خالق کا بھی شکر گزار بنتا ہے، وہ مخلوق کا بھی شکر گزار بنتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ کبھی اللہ کا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جو لوگوں کی شکر گزاری نہ کرے وہ اللہ کی بھی کما حق وہ شکر گزاری نہیں کر سکتا۔